کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی پریشانیاں، آپ کے مشکلات آسان ہو۔ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں، آپ لوگوں کے شرعی حاجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آپ کی دعائیں، آپ کے حاجات قبول فرما دے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو چند ایسے کلمات بتا رہا ہوں جن کو آپ لوگوں نے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز کے علاوہ بھی کسی بھی وقت میں آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مختصر سا طریقہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ اگر اپنے لیے دعا مانگو، اپنے لیے حاجت مانگو، آپ لوگوں کی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوگی، آپ لوگوں کی مشکلات، آپ لوگوں کی پریشانیاں آسان ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، انسان پر بعض اوقات تکالیف اور مصائب آتے ہیں، لیکن جب انسان پر تکالیف اور مصائب آ جائے تو پھر انسان شکوے اور شکایات کرنے لگتے ہیں۔ کبھی ایک کے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہے کہ مجھ پر فلاں تکلیف ہے، کبھی دوسرے کے پاس بیٹھ کر شکوے شکایات کرنے لگتے ہیں کہ مجھ پر فلاں تکلیف ہے، میں نے کبھی خوشی اور سکون کی زندگی نہیں دیکھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ تکالیف اور مصائب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان کو اگر سکون، اطمینان اور خوشی کی زندگی نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کو خوشی، اطمینان، سکون اور راحت کی زندگی نصیب ہوئی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر شکر ادا کرو گے تو آپ لوگوں کو اور مزید نعمتیں عطا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ لوگوں کی زندگی کی تمام پریشانیاں، مشکلات دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لوگوں پر تکالیف، پریشانیاں، مشکلات ہے، زندگی میں کسی بھی قسم کی آپ لوگوں کو تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہے تو اس پر صبر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیے، اے اللہ اس پریشانی کو، اس مشکل کو دور فرما، مجھے اس پریشانی، اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، اگر پریشانیاں، مشکلات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے انسان کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا شکوے اور شکایات کرتے ہوئے اس اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی میں یہ لمحات آتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتی، کبھی انسان پر خوشی اور راحت ہوتی ہے، کبھی انسان پر تکالیف اور پریشانی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تکالیف پر صبر کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ پیارے بھائی اور دوستوں، جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کی ہر حاجت کے قبول ہونے کے لیے انشاءاللہ یہ وظیفہ کافی ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، ہم اپنی زندگی اپنے ذاتی گھر میں خوشی کے ساتھ گزار سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ذاتی گھر عطا کیا جائے گا۔ اگر رزق کی پریشانی کا سامنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں فراخی اور اضافہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے، روزگار مل جائے یا روزگار میں ترقی نصیب ہو جائے، یہ بھی انسان کی حاجت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے میرا اپنا روزگار ہو، میرا اپنا کاروبار ہو، میری سرکاری یا پرائیویٹ نوکری ہو تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے کما سکوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہترین کھانا، سب سے بہترین روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے۔ تو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کما سکوں اور اپنے ہاتھوں کی کمائی کر سکوں۔ تو ہر انسان روزگار کی تلاش میں ہوتا ہے، کاروبار کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزگار، کاروبار بھی عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے
کسی بھی فرض نماز کے بعد جو ہے 101 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بزرگی اس میں بیان ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وحدہ لا شریک ذات کی تعریف اس میں بیان ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ لوگوں کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو 101 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اول اور آخر میں درود پاک بھی پڑھیے، عدد میں 1 3 5 7 یا 9 مرتبہ 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ لوگ زیادہ چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن عدد میں پڑھیے۔ اور درمیان میں 101 مرتبہ یہ کلمات آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ جب آپ لوگ یہ وظیفہ مکمل کرے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اے اللہ میری یہ پلا حاجت ہے، اس کو پوری فرما، پلا پریشانی ہے، مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی پریشانیاں مشکلات دور ہوگی، آپ لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوگی۔ اگر آپ لوگوں سے ہو سکے تو دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ اس وظیفے کو روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں پر کسی بھی قسم کی پریشانی یا مشکل نہیں آئے گی، کبھی بھی آپ لوگوں پر محتاجی اور تنگ دستی نہیں آئے گی، آپ لوگوں کی دعائیں اور حاجات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ انسان کی ایسی غیبی مدد ہوتی ہے کہ پھر وہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا ایمان مضبوط اور قوی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندے کو مایوس اور نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تو بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی آگ کہ پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تو وہ بھی جل جاتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتے آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر اجازت دے تو ہم آگ کو ختم کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے رب پر کامل یقین ہے، وہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ گلزار بن گئی، یعنی باغ کی طرح ٹھنڈی اور خوشبودار۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی علامت تھی، یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر، نہ کسی آگ کا خوف اور نہ کسی بادشاہ سے ڈر۔ میرے دوستو، جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے آیا تو آگے سمندر تھا اور پیچھے دشمن۔ قوم کہنے لگی، اے موسیٰ، اب تو ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنا عصا یعنی لاٹھی سمندر پر مارا اور سمندر پھٹ گیا، پانی کے بیچ خشک راستہ بن گیا، سب بنی اسرائیل سلامتی سے گزر گئی اور فرعون اپنی فوج سمیت ڈوب گیا۔ یہ یقین کی انتہا تھی، جب سب راستے بند ہو تب بھی بندہ کہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ لہٰذا آپ مایوس اور نا امید نہ ہوا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے یقین کے ساتھ اور کامل ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ کی غیبی مدد ضرور فرمائیں گے۔ پیارے بھائیو اور دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔